بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. عزیز القدر بھائیوں اور دوستوں اور لائق احترام ماؤں اور بہنوں، آج ہم عمدۃ الاحکام کا باب نمبر 7 پڑھیں گے انشاءاللہ. اس سے پہلے ہم نے باب نمبر 6 میں تیمم کے مسائل پڑھے تھے. آج جو باب نمبر 7 ہے یہ خواتین کے مسائل سے متعلق ہے، اور یہ باب ہے باب الحیض، یعنی حیض کا بیان. اس باب میں مؤلف نے کئی احادیث ذکر کی ہیں. کوشش کریں گے کہ یہ سب کی سب احادیث آج کے درس میں پڑھ لیں. چنانچہ سب سے پہلے ہم پہلی حدیث پڑھتے ہیں. اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں عن عائشہ رضی اللہ عنہ ان فاطمة بنت ابی حبیش سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت انی استحاض فلا اطهر افأدع الصلاة قال لا ان ذلك عرق ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فيها فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. یہ حدیث ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. وہ بیان کرتی ہیں کہ فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیا سوال تھا؟ فقالت، تو انہوں نے کہا، یعنی فاطمہ بنت ابی حبیش نے سوال کرتے ہوئے کہا، انی استحاض فلا اطهر، کہ مجھے حیض آتا ہی رہتا ہے، فلا اطهر، تو میں پاک ہی نہیں ہوتی ہوں. مطلب حیض کا خون جو ہے وہ جاری رہتا ہے اور میں پاک ہی نہیں ہوتی ہوں. افأدع الصلاة، تو کیا میں نماز کو چھوڑ دوں؟ قال لا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں. ان ذلك عرق، یہ جو خون جاری رہتا ہے اور رکنے کا نام ہی نہیں لیتا، عرق یہ کسی رگ کے پھٹنے کی وجہ سے ہوتا ہے. یعنی یہ حیض کا خون نہیں ہوتا بلکہ یہ بیماری کا خون ہوتا ہے. ولكن دع الصلاة، جب یہ بیماری کا خون ہوتا ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا ولیکن، اور لیکن دع الصلاة، تم نماز چھوڑ دو، قدر الایام، ان ایام کے برابر، التی کنتی تحیضین فیہا، جن ایام میں تمہیں حیض آتا تھا اتنے ایام کے برابر ایام تم چھوڑ دو، یعنی ان ایام میں تم نماز چھوڑ دو. ثم اغتسلی، پھر تم غسل کر لو، وصلی، اور نماز پڑھنا شروع کر دو. وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے کہ ولیس بالحیضہ، کہ یہ جو خون مسلسل جاری رہتا ہے اور رکتا ہی نہیں، یہ حیض نہیں ہے. مسلسل جاری رہنے والا خون جو ہے یہ حیض کا خون نہیں کہلاتا. لہذا آپ کیا کریں؟ فإذا أقبلت الحیضۃ، لہذا جب حیض کا خون آئے، فاترک الصلاۃ فیہا، تو تم نماز چھوڑ دو اس حیض کے ایام میں. فإذا ذهب قدرها، پھر جب حیض کے ایام کے برابر دن گزر جائیں، فاغسلی عنک الدم، تو پھر تم اپنے آپ سے خون کے نشانات کو دھو دیا کرو، وصلی، اور نماز پڑھنا شروع کر دیا کرو. اب یہ جو حدیث ہے اس کی شرح کرنے سے پہلے یہ عرض کرتے چلیں کہ یہ حیض جو ہے
یہ وہ چیز ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے تمام بنات آدم پر فرض کر دیا ہے، آدم علیہ السلام کی تمام بیٹیوں پر لکھ دیا ہے، اور اس سے کسی کو فرار نہیں، اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین ہیں، یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کے موقع پر مکہ مکرمہ پہنچی تو ابھی پہنچی ہی تھی کہ وہیں پر ان کا یہ حیض شروع ہو گیا۔ تو اب حج کے احکام بھی ادا کرنے تھے، بڑی پریشان ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ ناپاکی شروع ہو گئی، جبکہ حج کے احکام ادا کرنے ہیں تو ناپاکی کی حالت میں کس طرح سے یہ حج کے احکام ادا کروں گی؟ تو انہوں نے یہ پریشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کی۔ آپ نے فرمایا کہ پریشان نہ ہوں، ان ھذا شیء قد کتبہ اللہ علی بنات آدم، یہ تو وہ چیز ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تمام بنات پر، تمام بیٹیوں پر لکھ دیا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک فرض شدہ چیز ہے تو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جاؤ تم، یعنی میرے ساتھ چلو اور تم حج کے پورے احکام ادا کرو، صرف یہ ہے کہ تم بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ بیت اللہ کا طواف اس حالت میں نہیں ہو سکتا ہے، حیض کی حالت میں، کیونکہ خاتون ناپاک ہوتی ہے، عورت ناپاک ہوتی ہے، تو بیت اللہ شریف جو ہے وہ پاک جگہ ہے، اللہ کا گھر ہے، تو اس پاک جگہ پہ ناپاک خاتون کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تم حج کے باقی سارے احکامات ادا کرو اس حالت میں، مینا میں جا سکتی ہو، عرفات میں جا سکتی ہو، مزدلفہ میں جا سکتی ہو، مینا میں واپس آ کر تم سارے کے سارے اعمال سر انجام دے سکتی ہو، صرف بیت اللہ شریف کا طواف نہیں کر سکتی ہو۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس چیز سے حتیٰ کہ امہات المومنین رضی اللہ عنہن اجمعین ان کو بھی چھٹکارا نہیں تھا، حتیٰ کہ حج جیسی عبادت میں بھی ان کو یہ چیز لاحق ہوئی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑی حکمت ہے، اگر یہ چیز نہ ہوتی حج کے دوران، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں سے کسی زوجہ کو یہ حالت لاحق نہ ہوتی تو شاید حج کے احکام خواتین کے لیے واضح نہ ہو پاتے۔ تو یہ حکمت تھی اللہ رب العزت کی کہ آپ کی ازواج میں سے ہی ایک کو، بلکہ اس کے بعد حج کے اختتام پر تقریباً حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی، ان کو بھی یہی حالت شروع ہو گئی تھی۔ تو ایک دو بیویوں کا اس حالت میں مبتلا ہونا حج کے احکام کے دوران، حج کی عبادت کے دوران، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اسی طرح سے لکھ دیا گیا تھا، اور شاید اس میں حکمت یہی تھی کہ حج کے دوران اگر اس طرح کی صورتحال پیدا ہو خواتین کے لیے تو وہ کیا کریں۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے متعلق، تو آپ کیا جواب دیں؟ قُلْ هُوَ أَذًى، آپ کہہ دیں کہ وہ ایک اذیت ہے۔ ظاہر ہے کہ خود عورت کو بھی اس سے اذیت ہوتی ہے، خود عورت بھی اس سے پریشان ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، جب حیض شروع ہو تو پھر اپنی بیویوں سے دور رہا کرو۔ تو اس حدیث میں جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، اس میں یہ ہے کہ فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک صحابیہ تھی، ان کو مسلسل یہ خون جاری رہتا تھا اور بند ہی نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ پریشان تھی کہ کن دنوں میں یہ نماز چھوڑیں اور کن دنوں میں نماز نہ چھوڑیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس حالت میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی، عورت ناپاک ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ ان دنوں میں نماز چھوڑ دے، بلکہ نماز قضا بھی نہیں ہوتی ہے، روزوں کی قضا ہوتی ہے، ان دنوں میں چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا لازم ہے، لیکن نمازوں کی قضا نہیں ہے۔ تو نمازیں نہیں پڑھی جا سکتی ہیں طہارت کی اس ناپاکی کی حالت میں جب تک کہ عورت پاک نہ ہو۔ تو اس خاتون کو بڑی پریشانی لاحق تھی کہ جب مسلسل اس طرح چلتا رہتا ہے یہ پیریڈ، تو میں کیا کروں، کن دنوں میں نماز چھوڑوں اور کن دنوں میں نماز نہ چھوڑوں۔ لیکن اس خاتون کو آپ داد دیجئے کہ یہ خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس خاتون نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ سوال کیا۔ حالانکہ یہ بات وہ تھی کہ جس میں عام طور پر خواتین شرماتی ہیں اور حیا کرتی ہیں،
اور اس طرح کے مسائل میں وہ سوال کرنا پسند نہیں کرتی ہیں۔ لیکن فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کو سمجھنے کی خاطر اور اس امت کی خواتین کو یہ سبق دینے کی خاطر کہ جب دین کا مسئلہ ہو تو پھر شرمانا نہیں چاہیے، اور پھر بغیر ہچکچاہے اور بغیر شرم کیے دین کے مسئلے میں سوال کرنا چاہیے۔ تو ان کے زمانے میں ظاہر ہے کہ سب سے بڑے عالم دین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو سب سے بڑے عالم کے پاس آئیں اور آ کر کے اپنا سوال پیش کیا، اپنی ضرورت پیش کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے سوال کیا کہ جب اس طرح مسلسل یہ پیریڈ چلتا رہتا ہے تو میں پاک ہی نہیں ہوتی ہوں، کیا نماز چھوڑ دوں؟ میں مسلسل نماز چھوڑے رکھوں؟ سوال کا جواب کیا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا اللہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ان ذالک عرق، یہ تو کسی رگ کے پھٹنے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، مطلب یہ کسی بیماری کا نتیجہ ہے کہ مسلسل یہ پیریڈ چلتا رہتا ہے۔ تو پھر تم کیا کرو؟ ولیکن دع الصلاۃ قدر الایام، پھر تم اس طرح کیا کرو کہ اگر تمہیں یہ پتہ ہو کہ کتنے دن تمہیں حیض آتا تھا اتنے دن تم نماز چھوڑ دو، جتنے دن 7 دن 8 دن 9 دن 10 دن 6 دن 5 دن کتنے دن ہیں وہ تمہیں معلوم ہے کہ پہلے تمہیں کتنے دن حیض آتا تھا اتنے دن کے لیے تم نماز چھوڑ دو۔ وہ دن جب گزر جائیں تو پھر کیا کرو؟ ثم اغتسلی، پھر غسل کر لو، اور پھر چاہے وہ خون جاری بھی رہے تو وہ بیماری کا خون ہوگا، صلی، پھر تم نماز پڑھتی رہو۔ اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ تم ہر نماز کے لیے وضو کیا کرو، یعنی کہ اگر یہ پیریڈ مسلسل چلتا رہے بیماری کی وجہ سے تو پھر تم ایک وضو کے ساتھ کئی کی نمازیں پڑھو نہیں، ایک وضو کے ساتھ ایک ہی نماز پڑھ سکتے ہو، پھر اگلی نماز کے لیے نیا وضو کرنا ہوگا، پھر اس سے اگلی نماز کے لیے نیا وضو کرنا ہوگا۔ توضئی لکل صلاۃ، کہ تم ہر نماز کے لیے الگ الگ وضو کر لیا کرو۔ تو مسئلہ بالکل واضح ہے کہ اگر کوئی خاتون ایسی ہو کہ جس کو یہ پتہ ہو کہ میرے حیض کے ایام فلاں دن سے لے کر فلاں دن تک ہوتے ہیں، بعض خواتین کو اپنی روٹین کا پتہ ہوتا ہے کہ ہر مہینے کے مثلاً دوسرے ہفتے میں یا تیسرے ہفتے میں یا چوتھے ہفتے میں یہ پیریڈ آتا ہے یا پہلے ہفتے میں آتا ہے، تو جو پیریڈ معلوم ہو اس پیریڈ کو وہ چھوڑ دے، اور اس کے بعد اگر خون جاری بھی رہے تو پھر وہ غسل کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے، یہ نہیں کہ وہ مسلسل نماز چھوڑے رکھے، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دوسری روایت میں بھی یہی الفاظ ہیں کہ وفی روایت ولیس بالحیضہ، یہ جو مسلسل چلتا رہتا ہے پیریڈ یہ حیض کا پیریڈ نہیں ہے، فاذا اقبلت الحیضہ، لہذا جب حیض کا پیریڈ شروع ہو، یعنی پتہ ہو تمہیں کہ فلاں دن سے لے کر فلاں دن تک یہ حیض کے ایام ہوتے ہیں، تو ان دنوں میں تم نماز چھوڑ دو۔ جب وہ ایام گزر جائیں تو پھر فاغسلی عنک الدم وصلی، تو پھر خون کے نشانات کو دھو کر غسل کر لیا کرو اور اس کے بعد نماز پڑھنا شروع کر دیا کرو۔ اس سے اگلی حدیث عن عائشة رضی اللہ عنہا ان ام حبیبة استحیضت 7 سنین فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك فأمرها ان تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیض جاری رہتا تھا، حیض جاری رہا 7 سنین، 7 سال تک، 7 سال تک ان کا یہ پیریڈ چلتا رہا، مطلب 7 سال، ظاہر ہے کہ مسلسل 7 سال، اور یہ بہت بڑا پیریڈ ہے، بہت بڑا عرصہ ہے، مسلسل 7 سال جو ہے وہ ان کو یہ بیماری لاحق رہی۔ اور ام حبیبہ کون ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام حبیبہ، یہ ام حبیبہ کا مسئلہ ہے۔ تو ان کو 7 سال تک یہ بیماری لاحق رہی، مسلسل یہ بیماری چلتی رہی۔ فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا، تو آپ نے کیا جواب دیا؟ فأمرها ان تغتسل، تو آپ نے ان کو حکم دیا کہ وہ غسل کر لیں۔ فكانت تغتسل لكل صلاة، تو وہ ہر نماز کے لیے غسل کیا کرتی تھیں۔ کون؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غسل کرنے کا حکم دیا۔ اگر آپ پہلی روایت کو اور اس روایت کو دونوں کو ساتھ ملا لیں تو مسئلہ بالکل واضح ہے کہ جب حیض والے ایام ختم ہو جائیں، یعنی حیض کے ایام معلوم ہوتے ہیں خواتین کو، تو وہ ایام جب گزر جائیں تو پھر، اور اس کے باوجود بھی وہ پیریڈ چلتا رہے، وہ سلسلہ چلتا رہے، تو پھر وہ خواتین غسل کر لیں اور اس کے بعد وہ نماز پڑھتی رہیں، اور ہر نماز کے لیے الگ سے وضو کر لیا کریں۔
یہ جو خاتون تھی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو 7 سال تک یہ بیماری لاحق رہی، تو انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ تم غسل کر لو۔ مطلب یہ ہے کہ جب وہ ایام گزر جائیں حیض والے تو پھر تم غسل کر لیا کرو اور اس کے بعد تم نماز پڑھنا شروع کر دو۔ تو حضرت ام حبیبہ کیا کرتی تھی کہ ہر نماز کے لیے غسل کرتی تھی، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے لیے غسل کرنے کا حکم نہیں دیا، ہر نماز کے لیے غسل کرنے کا حکم نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا فَأَمَرَهَا أَن تَغْتَسِلْ، ان کو حکم دیا کہ وہ غسل کر لے۔ تو غسل ایک مرتبہ کافی تھا آپ کے حکم کے مطابق، لیکن ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی طرف سے اجتہاد کرتے ہوئے مکمل طہارت کے حصول کی خاطر وہ ہر نماز سے پہلے غسل کر لیا کرتی اور پھر وہ نماز پڑھ لیا کرتی تھی۔ یہ ان کا اجتہاد تھا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ اس طرح کی جو بیماری میں مبتلا ہوتی ہیں جو خواتین، اس طرح کے مرض میں جو خواتین بیمار مبتلا ہوں، تو ان کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے غسل کریں۔ نہیں، غسل کرنا ہر نماز کے لیے لازم نہیں ہے۔ غسل جو ہے وہ ایک ہی وقت لازم ہوگا، اور وہ حیض والے ایام کے برابر ایام کے گزرنے کے بعد ایک مرتبہ غسل کرنا لازم ہوگا، اس کے بعد پھر ہر نماز کے لیے الگ الگ وضو کرنا پڑے گا۔ میرا خیال ہے مسئلہ بالکل واضح ہے۔ تاہم بعض اہل علم نے اس کو استحاضہ کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے حیض اور ایک ہوتا ہے استحاضہ۔ حیض تو وہ جو نارمل جو پیریڈ ہوتا ہے، نارمل جو عادت ہوتی ہے ہر مہینے میں، اور ہر خاتون کو اپنی عادت کا پتہ ہوتا ہے۔ اور استحاضہ کیا ہوتا ہے؟ استحاضہ ہوتا ہے کہ اس عادت کے بعد بھی، اس روٹین کے بعد بھی اگر وہ سلسلہ چلتا رہے تو اس کو استحاضہ کہتے ہیں، یعنی بیماری کا خون۔ یہ جو استحاضہ کی بیماری میں جو خواتین مبتلا ہوتی ہیں، ان خواتین کو علماء نے 3 قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک تو وہ قسم جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ان احادیث کی روشنی میں، کہ وہ خاتون جس کو یہ پتہ ہو کہ ہر مہینے میں فلاں دن سے لے کر فلاں دن تک یہ ایام حیض کے ایام ہوتے ہیں، وہ جانتی ہے، اس کو اچھی طرح پتہ ہے کہ فلاں دن سے لے کر فلاں دن تک حیض کے ایام ہیں۔ اس کو کہتے ہیں معتادہ، کہ جس کو اپنے روٹین کا پتہ ہوتا ہے، جس کو اپنے ایام معلوم ہوتے ہیں۔ تو جس کو ایام معلوم ہوں اس کے لیے یہی حکم ہے جو ابھی میں نے بیان کیا ہے، کہ وہ ایام جب گزر جائیں اور پھر بھی وہ سلسلہ چلتا رہے تو ایام کے گزرنے کے بعد وہ کیا کرے؟ وہ غسل کر لے اور اس کے بعد پھر نماز پڑھنا شروع کر دے، چاہے وہ بیماری کا خون چلتا بھی رہے تو نماز اس کے لیے لازم ہوگی، اور ہر نماز کے لیے الگ سے وضو کرنا پڑے گا۔ یہ پہلی قسم۔ دوسری قسم ہے مرأۃ متمیزہ۔ ایک ہے معتادہ جس کو اپنی روٹین کے ایام معلوم ہے، اور ایک ہے متمیزہ۔ متمیزہ سے مراد کون سی عورت ہے؟ وہ استحاضہ والی وہ خاتون کہ جس کو اپنے ایام کا پتہ نہیں ہے، یا اس کی روٹین میں ایسا بگاڑ پیدا ہو گیا کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب حیض شروع ہو رہا ہے اور کب ختم ہو رہا ہے، کب بیماری کا خون آ جاتا ہے، کب دوسرا حیض شروع ہو جاتا ہے، یعنی بالکل روٹین ہی اس کی ساری خراب ہوگی بیماری کی وجہ سے۔ تو وہ خاتون جو اس طرح روٹین اپنی نہیں جانتی ہے، اس کو معلوم نہیں کہ کون سے ایام حیض ہیں، لیکن وہ تمیز کر سکتی ہے کس میں؟ حیض کے خون میں اور استحاضہ اور بیماری کے خون میں وہ تمیز کر سکتی ہے، وہ الگ الگ کر سکتی ہے۔ کس طرح؟ کلر کے ساتھ یا سمیل کے ساتھ وہ الگ الگ فرق کر سکتی ہے کہ یہ حیض کا خون ہے اور یہ بیماری کا خون ہے۔ تو جو عورت اس طرح کر سکتی ہو، جو عورت تمیز کر سکتی ہو، تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو اپنے اس علم کے مطابق اور اس تمیز کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ جب اس کو یہ پتہ چلے، کلر یا بو وغیرہ سے معلوم کر لے کہ یہ حیض کا خون ہے، تو پھر ان دنوں میں وہ نماز چھوڑے رکھے۔ اور اگر اس کو پتہ چل جائے کہ نہیں یہ حیض نہیں بلکہ یہ بیماری ہے، تو پھر ان دنوں میں وہ کیا کرے؟ غسل کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے۔ یہ دوسری قسم ہے متمیزہ۔ تیسری قسم ہے متحیرہ، کہ جس کو کچھ بھی پتہ نہیں، نہ اس کو اپنی روٹین کے ایام کا پتہ اور نہ ہی وہ فرق کر سکتی ہے کہ کبھی ایک دن جو ہے وہ یہ شروع ہو جاتا ہے، کبھی اور ایک دن پھر دوسرا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، یا 1-2 دن یہ اور 1-2 دن دوسرا سلسلہ۔ مطلب بالکل اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، یا کیا اس کی روٹین ہے اور کیا روٹین نہیں ہے۔ تو جو عورت اس طرح کی مرض میں مبتلا ہو، اور یہ چونکہ بیماری ہے اس لیے ہم بیمار کے متعلق احکامات بیان کر رہے ہیں، اور اس میں کوئی شرم بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو جو عورت اس طرح کی بیماری میں مبتلا ہو کہ جس کو نہ اپنے ایام کا پتہ چل رہا ہو اور نہ ہی وہ فرق کر سکتی ہو، اس طرح کی صورتحال میں مبتلا ہو،
تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو اپنی عمر کے مطابق اور اپنی صحت کے مطابق اور اپنے خاندان کی عورتوں کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرنا چاہیے کہ اس جیسی جو خواتین ہیں اس کے خاندان میں ان کو کتنے دن حیض آتا ہے، اس کے خاندان کے اندر اس کی ماں ہیں، اس کی بہنیں ہیں، اس کی خالائیں ہیں، اس طرح کی جو خواتین اور اس کی ہم عمر اور اس جیسی صحت رکھنے والی جو خواتین ہیں ان کو عام طور پر کتنے دن حیض آتا ہے، تو اتنے ہی دن وہ حیض کے شمار کر لے جن میں وہ نماز چھوڑے رکھے، اور وہ دن جب گزر جائے تو پھر اس کے بعد وہ غسل کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے اور ہر نماز کے لیے الگ سے وضو کیا کرے۔ تو یہ 3 احکامات ہیں، 3 اقسام ہیں استحاضہ والی خاتون کے۔ میرا خیال ہے کہ یہ تینوں اقسام واضح ہیں، اگر پھر بھی واضح نہ ہوں اور کوئی سوال کرنا چاہتا ہو تو کر سکتا ہے، یا ہماری مائیں بہنیں اگر ان کے پاس کوئی سوال ہو، کوئی اشکال ہو تو وہ لکھ کر کے بھیج سکتی ہیں۔ ہم اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت كنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد كلانا جنب وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وانا حائض وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ كنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیا کرتے تھے من اناء واحد، ایک ہی برتن سے، کلانا جنب، اور ہم دونوں جنبی ہوتے تھے، جنابت کی حالت میں ہم دونوں ایک ہی برتن سے غسل کر لیا کرتے تھے۔ اور یہ مسئلہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ میاں بیوی دونوں جو ہیں وہ ایک ہی برتن سے غسل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ حضرت عائشہ فرماتی ہے وَكَانَ يَأْمُرُنِي، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیتے تھے فَأَتَّزِرْ، تو میں زیر جامہ پہن لیتی تھی، زیر جامہ یعنی انڈر ویئر پہن لیتی تھی، فَيُبَاشِرُنِي، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے مباشرت کرتے تھے، وَأَنَا حَائِض، اس حال میں کہ میں حائضہ ہوتی۔ حیض کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے قریب ہونا چاہتے تھے اور جسمانی اختلاط کرنا چاہتے، یہاں جسمانی اختلاط اور مباشرت سے مراد صحبت نہیں ہے جو کہ حرام ہوتی ہے اس حالت میں، صرف اس حالت میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آرام کرنا چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو حکم دیتے، وہ انڈر ویئر پہن لیتی، زیر جامہ پہن لیتی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حیض کی حالت میں آرام کرتے تھے۔ وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إِلَيَّ، اور حضرت عائشہ کہتی ہے کہ کان یخرج رأسه إِلَيَّ، کہ آپ اپنا سر مبارک نکالتے تھے میری طرف، وهو معتکف، اس حالت میں کہ آپ اعتکاف میں ہوتے، فاغسلہ، تو میں آپ کے سر مبارک کو دھو دیا کرتی تھی، وأنا حائض، حالانکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی۔ اب دیکھیں یہ جو 2 باتیں ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیتے تو میں زیر جامہ پہن لیتی، اور پھر آپ جسمانی اختلاط کرتے یا میرے ساتھ آرام کرتے حیض کی حالت میں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حیض والی خاتون جو ہے اس کے ہاتھوں کا کھانا پکانا حلال ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، اور اسی طرح اس کا جسم جو ہے وہ بھی پاک ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس کا خامند اس کے ساتھ آرام بھی کر سکتا ہے۔ ایک چیز جو حرام ہے وہ صحبت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے اور اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے ان ایام میں۔ باقی کھانا پینا اور اٹھنا بیٹھنا لیٹنا وغیرہ جو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو دوسری بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف اپنا سر مبارک نکالتے تھے، اور آپ اعتکاف کی حالت میں ہوتے تو میں آپ کا سر مبارک دھو دیتی تھی جبکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں ہوتے مسجد میں، ظاہر ہے کہ آپ مسجد میں اعتکاف بیٹھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حجرہ جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتی تھی وہ بالکل مسجد کے ساتھ متصل تھا، مسجد کے ساتھ متصل، جہاں آج کل آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، یہی وہ حجرہ ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہتے تھے، اور اسی جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا گیا، یہاں آپ کی وفات ہوئی اور اسی جگہ پہ آپ کو دفنایا گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر اعتکاف میں بیٹھتے تھے، اور حجرہ عائشہ بالکل مسجد کے ساتھ متصل ہوتا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے کہ آپ کا سر مبارک، کیونکہ آپ کے بال بہت بڑے تھے، آپ نے بال بہت بڑے رکھے ہوئے تھے، اور آپ یہ چاہتے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سر مبارک کو دھو دیں، تو آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے اپنا سر مبارک حجرہ عائشہ کے اندر لے جاتے تھے۔ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں لیکن اپنا سر مبارک حجرہ عائشہ میں لے کے جاتے، یعنی اس طرح آپ لیٹ جاتے یا کسی طرح سے جیسے بھی ممکن ہوتا۔ عائشہ اپنے حجرے میں ہوتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہوتے اعتکاف کی حالت میں۔
صرف اپنا سر دھلوانے کے لیے اپنا سر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب کر دیتے، جبکہ وہ حیض کی حالت میں ہوتی تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک دھو دیا کرتی تھی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، یہ جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول ہے نا، اس بات کی دلیل ہے، بات سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حیض والی خاتون جو ہے وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، ورنہ اگر حیض والی خاتون مسجد میں داخل ہو سکتی، شریعت کے اندر یہ جائز ہوتا، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا چیز مانے تھی کہ آپ اپنی حجرے سے نکل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لاتی، مسجد میں جہاں آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوتے اور آپ کی خدمت کرتی، اور آپ کا سر مبارک اگر دھونا ہوتا تو وہ دھو دیتی، یا جو بھی آپ کا کام ہوتا وہ کر دیتی۔ لیکن اس حالت میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضرورت پڑی تو نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کی حجرے میں گئے کیونکہ آپ اعتکاف کی حالت میں ہیں، اور نہ ہی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئیں کیونکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حیض کی حالت میں تھی، تو ان کا مسجد میں آنا ممنوع تھا۔ حیض کی حالت میں مسجد کے اندر خاتون نہیں آ سکتی ہے، حتیٰ کہ یہ درس وغیرہ سننے کے لیے یا خطبہ جمعہ سننے کے لیے، کسی بھی دینی پروگرام کے لیے اس حالت میں کوئی خاتون مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھونے کے لیے مسجد کے اندر نہیں جاتی تھی، بلکہ اپنے حجرے میں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک دھو دیا کرتی تھی۔ اس کے بعد اگلی حدیث عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتكئ في حجری وانا حائض فيقرأ القرآن۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سہارا لیا کرتے تھے فی حجری، میری گود میں، وانا حائض، اور میں حیض کی حالت میں ہوتی، فیقرأ القرآن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھا کرتے تھے۔ اب دیکھیں جتنی بھی روایات ہیں ساری کی ساری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہی ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس طرح کے جو خواتین کو جو مسائل ہیں، خواتین کے جو مخصوص مسائل ہیں، ان مسائل میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات یہ روایات بیان نہ کرتی، اگر یہ احادیث بیان نہ کرتی، تو پھر ظاہر ہے کہ اس طرح کے جو شرعی مسائل، خاص طور پر خواتین کے مخصوص مسائل سے جو متعلق ہیں، وہ بہت ہی مخفی رہ جاتے اور ان کی وضاحت نہ ہو پاتی۔ لیکن آپ داد دیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے بعض مخصوص مسائل کہ جن میں عمومی طور پر خواتین شرماتی ہیں، وہ حتیٰ کہ خامند بیوی کے درمیان جو بعض خاص چیزیں ہوتی ہیں ان کو بھی بیان کر دیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر ازواج مطہرات نے۔ تو یہ جو آخری روایت ہم نے پڑھی ہے، اس میں وہ کیا بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سہارا یعنی تکیہ لے لیا کرتے تھے، میری گود کا سہارا یعنی اپنا سر مبارک میری گود میں رکھ لیا کرتے تھے، وَأَنَا حَائِض، اور میں حیض کی حالت میں ہوتی۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حیضہ عورت جو ہے اس کا جسم ناپاک نہیں ہوتا ہے، اس کے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے ہیں، اس کے جسم سے نکلنے والا پسینہ ناپاک نہیں ہوتا ہے، ورنہ اگر اس کے کپڑے ناپاک ہوتے، اس کا جسم ناپاک ہوتا، اس کے جسم سے نکلنے والا پسینہ ناپاک ہوتا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک ان کی گود میں کیوں رکھتے؟ ایک تو یہ مسئلہ معلوم ہوا۔ دوسرا یہ کہ فیقرأ القرآن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں رکھے ہوئے قرآن پڑھا کرتے تھے، قرآن پڑھا کرتے تھے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ انسان اگر کسی ناپاک جگہ کے قریب بھی ہو، خود ناپاک جگہ پہ نہیں لیکن کسی ناپاک جگہ کے قریب بیٹھا ہوا ہو، تو وہاں پر بھی انسان قرآن پڑھ سکتا ہے، وہاں پر بھی انسان قرآن پڑھ سکتا ہے، جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں قرآن پڑھ لیا کرتے تھے۔ ایک تو یہ مسئلہ۔ ایک اور مسئلہ جو اسی حدیث سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ خود حیضہ عورت جو ہے، حیض والی خاتون، وہ قرآن نہیں پڑھ سکتی، خود حیض والی عورت قرآن نہیں پڑھ سکتی ہے۔ اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ اپنا سر مبارک اپنی زوجہ مطہرہ کی گود میں رکھے ہوئے قرآن پڑھ لیا کرتے تھے، لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں قرآن نہیں پڑھتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس ایک مانع تھا اور وہ ایک رکاوٹ موجود تھی۔ وہ رکاوٹ کیا تھی؟ وہ یہی کہ وہ حیض کی حالت میں ہوتی، تو حیض کی حالت میں کوئی خاتون قرآن مجید نہیں پڑھ سکتی۔ آخری حدیث پڑھ لیں۔ عن معاذة بنت عبد الله قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت أحرورية أنت فقلت لست بحرورية ولكني أسأل فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة۔
معاذہ بنت عبداللہ یہ ایک تابعیہ ہیں، یہ صحابیہ عورت نہیں ہے بلکہ یہ ایک تابعیہ عورت ہے۔ یہ بیان کرتی ہیں کہ سألت عائشہ، میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، فقلت، تو میں نے کہا، ما بال الحائض، حیض والی عورت کو کیا ہو گیا کہ تقضی الصوم، وہ روزہ تو قضا کرتی ہے، ولا تقضی الصلاۃ، لیکن نماز نہیں قضا کرتی۔ مطلب یہ کیا مسئلہ ہے کہ وہ روزہ تو قضا کرتی ہے، اس کو روزہ قضا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، لیکن نماز قضا کرنے کا اس کو حکم نہیں دیا جاتا۔ اس پیریڈ میں جو نمازیں قضا ہوتی ہیں ان نمازوں کو قضا کرنے کا حکم نہیں دیا جاتا عورت کو، تو اس کا مسئلہ کیا ہے؟ مطلب اس میں کیا حکمت ہے یا کیا وجہ ہے اس کی؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، احروریۃ انت، کیا تم حروریہ ہو؟ حروریہ جو ہے یہ نسبت ہے حرورا کی طرف۔ حرورا ایک مقام ہے جہاں سے خارجی گروہ نکلا تھا۔ حرورا ایک وہ مقام ہے کہ جہاں سے خارجی گروہ نکلا تھا۔ خارجی گروہ کے نزدیک یہی چیز تھی، یہ مسئلہ انہوں نے ایجاد کیا تھا خارجیوں نے، کہ عورت جس طرح روزہ قضا کرتی ہے اسی طرح اس کو نماز بھی قضا کرنی چاہیے۔ عورت جس طرح روزے قضا کرتی ہے ان دنوں کے اندر، تو اسی طرح سے ان دنوں میں جو نمازیں رہ جائیں ان نمازوں کو بھی قضا کرنا لازم ہے عورت کے لیے۔ یہ مسئلہ نکالا تھا خارجیوں نے، اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوال کرنے والی خاتون سے کہا، احروریۃ انتی، کیا تم حروریہ ہو؟ مطلب تم خارجی گروہ سے تعلق رکھتی ہو؟ کیا تم بھی یہی سمجھتی ہو کہ جس طرح روزوں کو قضا کرنا لازم ہے تو نمازوں کو بھی قضا کرنا لازم ہے؟ کیا تم یہی سمجھتی ہو؟ فقلت لست بحروریہ، کہتی ہے میں نے جواب دیا کہ نہیں، میں حروریہ نہیں، مطلب میرا ان سے تعلق نہیں ہے خارجیوں سے، ولیکنی اسأل، میں تو صرف سوال کر رہی ہوں، صرف مسئلہ معلوم کرنے کے لیے اور حکمت جاننے کے لیے میں آپ سے سوال کر رہی ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اس طرح عورت کیوں کرتی ہے کہ روزے قضا کرتی ہے نمازیں قضا نہیں کرتی؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا وہ یقین مانے وہ سنہری حروف کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے۔ فقالت، انہوں نے کہا، کان یصیبنا ذلک، یہ ہے تو ہمیں بھی آتا تھا، فنؤمر بقضاء الصوم، ہمیں روزے قضا کرنے کا حکم دیا جاتا تھا، ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ، اور ہمیں نماز قضا کرنے کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ جب ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں یہ حیض آتا تھا اور پھر اس دوران ہمیں روزے قضا کرنے کا حکم تو دیا جاتا تھا لیکن نمازیں قضا کرنے کا حکم نہیں دیا جاتا تھا، تو یہی حکمت ہے اصل، کہ جب شریعت نے اس طرح فیصلہ کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح حکم دے دیا کہ روزے قضا کرو اور نمازیں قضا نہ کرو، تو پھر سوال کرنے کا مطلب ہی کیا ہے کہ کیوں عورت جو ہے وہ روزے قضا کرتی ہے اور نمازیں قضا کیوں نہیں کرتی؟ یہ کیوں کا جو سوال ہے اس کا کوئی تک ہی نہیں بنتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں جب اس طرح ہوتا تھا، ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں یہ پیریڈ نہیں آتا تھا اور آج کل کی نہیں، اپنے وہ معاذہ رضی اللہ رحمہ اللہ جو ہے ان کے دور کی خواتین کو تو نہیں یہ کوئی نئی چیز شروع ہوئی تھی، نہیں، عائشہ کہتی ہیں ہمیں بھی اس طرح کی صورتحال پیش آتی تھی لیکن ہمیں یہی حکم دیا جاتا تھا کہ روزے قضا کرو اور نمازیں قضا نہ کرو۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت کے احکام میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام میں انسان کو یہ سوال نہیں کرنا چاہیے کہ یہ حکم ایسے کیوں ہے اور یہ حکم ایسے کیوں نہیں ہے۔ یہ سوال کرنا ہی فضول ہے، بالکل بیہودہ ہے۔ مثلا آج اگر کوئی بندہ سوال کرے کہ جی ظہر کی 4 رکعتیں کیوں ہیں اور مغرب کی 3 کیوں ہیں، اور عشاء کی 4 کیوں اور فجر کی 2 کیوں ہیں، اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جی ظہر کی عموماً ہم 4 ہی پڑھتے ہیں لیکن جمعے والے دن ہم ظہر کی جگہ پہ جمعے کی 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، وہ کیوں؟ اور بھائی اس کیوں کا جواب کیا ہے؟ اس کیوں کا جواب یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے اسی طرح حکم دیا ہے، لہٰذا اللہ اور اللہ کے رسول نے جو حکم دیا ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے، اس پر سوال نہیں پیدا کرنا، کوئی اشکال نہیں پیدا کرنا چاہیے۔ تو یہ جواب دیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ یہاں ایک صرف مسئلہ بیان کر دوں اور اس کے بعد ہم بات ختم کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس آخری حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جو روزے قضا ہو جائیں اس پیریڈ کے دوران، مثلا رمضان کے روزے، رمضان کے مہینے میں خاتون کا پیریڈ شروع ہوا، ظاہر ہے کہ جب تک وہ پیریڈ جاری رہے گا تو وہ روزے نہیں رکھ سکتی، لیکن ان روزوں کو قضا کرنا ہے۔ اگر بالفرض ایک خاتون نے روزہ رکھا ہوا ہے، رمضان کے دنوں میں روزہ رکھ لیا، ابھی پیریڈ شروع نہیں ہوا تھا،
اور عصر کے بعد یا افطاری کرنے سے کچھ لمحات پہلے پیریڈ شروع ہو گیا، اب یہ روزہ بھی قضا کرنا پڑے گا یا نہیں؟ یہ روزہ بھی قضا کرنا پڑے گا، یہ روزہ بھی قضا کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو روزہ ہے یہ ٹوٹ گیا، جیسے ہی یہ پیریڈ شروع ہوا تو وہ روزہ ٹوٹ گیا، اب اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ بعض فقہا کے نزدیک، بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ اگر افطاری سے کچھ دیر پہلے اس طرح شروع ہو تو پھر اس دن کے روزے کی قضا نہیں ہے، لیکن یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ اس پیریڈ کے شروع ہوتے ہی عورت کا جو روزہ ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور جب ٹوٹ گیا تو پھر اس روزے کو قضا کرنا لازم ہوگا۔ واللہ اعلم، وجزاکم اللہ خیرا۔ کسی بھائی کو کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں۔ یہ چیز خواتین جانتی ہیں، کلر اور سمیل کے ذریعے فرق کیا جا سکتا ہے۔ اہل علم نے جو لکھا ہے اپنی کتابوں میں وہ یہ ہے کہ حیض کا خون جو ہوتا ہے وہ سیاہ رنگ کا ہوتا ہے، بلیک کلر کا ہوتا ہے، اور جو بیماری کا خون ہوتا ہے وہ اس طرح نہیں ہوتا ہے۔ ہاں جی، ہاں جی، حیض والی خواتین جو ہیں وہ عید کی نماز کے لیے ان کو جانا چاہیے، عید کی نماز کے لیے نہیں بلکہ عیدگاہ میں ان کو جانا چاہیے، اور عیدگاہ میں جا کر ان کو مسلمانوں کی دعا میں شامل ہونا چاہیے، شریک ہونا چاہیے، لیکن وہ نماز نہیں پڑھیں گی عید کی، کیونکہ اس حالت میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں۔ اور یہ بھی ایک دلیل ہے اس بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض والی خواتین کو عیدگاہ میں جانے کا حکم دیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ جہاں مسلمان نماز پڑھیں اس مصلی سے، اس عیدگاہ سے وہ الگ تھلگ ہو کے بیٹھیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جگہ جہاں پر سال میں صرف 2 نمازیں ہوتی، اگر اس جگہ پہ بھی خاتون نہیں جا سکتی اس حالت کے اندر، تو وہ جگہ جہاں دن میں 5 نمازیں ہوتی ہیں، کیا اس مقام پہ یعنی مسجد میں خاتون جا سکتی ہے؟ یقیناً نہیں جا سکتی۔ جب عیدگاہ میں جہاں صرف سال میں 2 نمازیں ہوتی ہیں، اس جائے نماز کے اندر عورت نہیں داخل ہو سکتی اس حالت کے اندر، مخصوص پیریڈ، مخصوص ایام میں، تو پھر یہ جو اللہ کا گھر ہے جس میں دن اور رات میں 5 نمازیں ہوتی ہیں، اس جگہ پہ تو بالاولیٰ جو ہے وہ خاتون نہیں آ سکتی۔ یہ بھی اس بات کی دلیل۔ ہاں جی جی، ہاں، اگر کوئی چیز قرآن اور اس کے درمیان، قرآن اور اس کے ہاتھوں کے درمیان اگر کوئی چیز حائل ہو تو اس کو اٹھا سکتے ہیں، مثلا کسی کپڑے کے ساتھ یا دستانے وغیرہ پہنے ہوئے، یا کوئی اور چیز جو ہے وہ حائل ہو ہاتھوں اور قرآن کے درمیان، تو کوئی حرج نہیں، اٹھا سکتے ہیں۔ ہاں جی، نہیں کر سکتی، ذکر کر سکتی ہیں۔ یہ ایک نیا طریقہ انہوں نے شروع کیا ہے، گھر میں بیٹھ کے وہ لائیو ریڈیو سے سن سکتی ہیں وہ۔ ہاں، مساجد میں، صرف مساجد میں نہیں جا سکتی، باقی کسی بھی جگہ پہ، کالج میں، یونیورسٹی میں، اسکول میں، کسی مدرسے میں جا سکتی ہیں، صرف مسجد کے اندر نہیں داخل ہو سکتی۔ قرآن مجید جو ہے، صرف قرآن مجید کا مسئلہ ہے کہ قرآن مجید کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ نہیں پکڑ سکتی، لیکن اگر جس طرح میں نے پہلے کہا ہے کہ قرآن مجید کو کسی اور چیز کے ساتھ پکڑا جائے، کپڑا ہو درمیان میں یا کوئی اور چیز ہو، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، اور اس باقی جو دینی کتابیں ہیں وہ ہاتھ میں لے سکتی ہیں۔ یہ تو میں نے مسئلہ بیان کر دیا نا کہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتی ہیں، اس حالت میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی جا سکتی۔ ہاں، باقی اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو پڑھنے پڑھانے والی جو خواتین ہوتی ہیں، ان کی ظاہر ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ مجبوری ہے، لیکن یہ مجبوری اللہ کی طرف سے ہے، تو لہٰذا اس مجبوری کی حالت میں شرعی احکام جو ہیں ان کی پابندی کرنی چاہیے۔ ہاں جی، کسی اور بھائی کا کوئی سوال؟ ہاں جی، بچے کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس کا خون کہتے ہیں۔ اس کی زیادہ سے زیادہ جو مدت مقرر کی گئی ہے، ذکر کی گئی ہے، وہ 40 دن ہے، زیادہ سے زیادہ، میکسیمم، لیکن جو منیمم ہے اس کی کوئی لمٹ نہیں مقرر کی گئی، وہ کچھ دن، کتنے بھی دن ہو سکتی ہے، 10 دن، 15 دن، 20 دن، وہ جتنے بھی دن ہو، جب اس کے بعد اس مدت میں جب وہ خون آنا بند ہو جائے تو جیسے ہی وہ سلسلہ بند ہوگا تو غسل کر کے نماز پڑھنا شروع کر دینا چاہیے۔ 40 دن کا انتظار کرنا درست نہیں ہے، 40 دن کی جو مدت ہے وہ میکسیمم ہے،
ضروری نہیں کہ 40 دن مکمل انتظار کرے عورت، نہیں، بلکہ اس سے پہلے جب یہ سلسلہ ختم ہو جائے تو پھر غسل کر کے نماز پڑھنی چاہیے۔ نہیں، وہ جب حیض کے ایام کی نمازیں قضا نہیں ہوتی تو نفاس والی ایام کی نمازیں کس طرح قضا ہوں گی؟ جزاکم اللہ خیر۔ اذان کا ٹائم ہو چکا ہے۔ ابھی نماز سے پہلے، عشاء کی نماز سے پہلے ہم نے آج جو درس حدیث دیا ہے اس درس میں ہم نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے، اور وہ جو درس ہمارا تھا آج کا، وہ خواتین کے مخصوص مسائل سے متعلق تھا۔ وہ پورا باب ہی خواتین کے مخصوص مسائل سے متعلق ہے۔ انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ ہم نے یہ بھی بیان کیا کہ جب خواتین کے مخصوص ایام ہوں تو ان ایام میں خواتین اللہ کے گھر میں مسجد میں نہیں آ سکتی ہیں، حتیٰ کہ تعلیم و تعلم کے لیے، درس و تدریس کے لیے، خطبہ جمعہ سننے کے لیے یا کوئی اور دینی پروگرام اٹینڈ کرنے کے لیے بھی خواتین اس حالت میں مسجد کے اندر نہیں آ سکتی ہیں۔ میں نے اس سلسلے میں کچھ دلائل بھی دیے، اور موقع نہیں ہے کہ میں مزید کچھ دلائل ذکر کروں، لیکن اتفاق کی بات دیکھیں، ابھی میں نے نماز کے بعد یہ کتاب یہاں دیکھی ہے، یہ وزارت الاوقاف کے فتاوی پر مشتمل ہے۔ اس کا نام ہے مجموعۃ الفتاوی الشرعیہ۔ یہ وہ فتاوی ہیں کہ جو یہاں کی کویت کی وزارت الاوقاف کی طرف سے صادر ہوئے ہیں۔ میں نے ویسے ہی اس کو دیکھنا شروع کیا، اتفاق سے وہ مسئلہ بھی آ گیا۔ اس کا یہ جلد نمبر 2 ہے، اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو وزارت الاوقاف سے صادر ہونے والے جو فتاوی ہیں یہ کئی جلدوں پر مشتمل ہیں۔ میرے پاس جو اس کتاب کی جلدیں ہیں وہ کم از کم 11 جلدیں موجود ہیں میرے گھر کے اندر۔ تو یہ دوسری جلد ہے، یہاں امام صاحب نے رکھی ہوئی تھی، اس کا پیج نمبر ہے 183۔ یہاں یہ سوال کیا گیا ہے کہ کیا حیض والی عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ مسجد میں داخل ہو اور مسجد میں آ کے بیٹھے، خاص طور پر اگر اس کا مقصد تعلیم و تعلم ہو، حفظ قرآن ہو یا دینی دروس کا سماع کرنا ہو، دینی دروس کو سننا اگر مقصود ہو، تو کیا اس مقصد کے لیے کوئی خاتون حیض کی حالت میں مسجد میں آ سکتی ہے یا نہیں؟ یہ ہے سوال۔ وزارت الاوقاف کی جو فتویٰ کمیٹی ہے اس کا جواب، فتویٰ کمیٹی جواب لکھتی ہے: لا يجوز للحائض والجنب ايضا دخول المسجد للمكث فيه سواء كان لغرض التعليم ونحوه، کہ حیضہ عورت کے لیے اور جنبی کے لیے، دونوں کے لیے مسجد میں داخل ہونا جائز نہیں ہے اور مسجد میں آ کر کے بیٹھنا جائز نہیں ہے، چاہے یہ تعلیم و تعلم کے مقصد سے ہو یا کسی اور مقصد سے ہو۔ اور اس کی دلیل کیا دی انہوں نے؟ جنبی کے لیے وہ آیت دلیل کے طور پر ذکر کی: یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا، جنبی بھی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے الا عابری سبیل، ہاں اگر کسی جنبی کو مسجد سے گزرنا ہو، کوئی اور راستہ نہ ہو، مسجد سے اس کو گزرنا پڑے، اس کا راستہ وہی ہو تو کوئی حرج نہیں، وہ گزر سکتا ہے لیکن مسجد میں آ کے بیٹھ نہیں سکتا ہے۔ کون؟ جو جنبی حالت میں ہو۔ یہ ہے جنابت کے بارے میں۔ حیضہ عورت کے بارے میں کیا دلیل دی انہوں نے؟ وہ دلیل یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ لا احل المسجد لحائض ولا جنوب، اور یہ حدیث صحیح ہے، یہ لا احل المسجد لحائض ولا جنوب، کہ میں مسجد کو حلال نہیں کرتا ہوں حیضہ عورت کے لیے اور جنبی کے لیے۔ اب دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو بالکل واضح ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ مسجد حلال نہیں ہے، یعنی مسجد کے اندر جائز نہیں ہے کسی ایسی عورت کے لیے جو حیض کی حالت میں ہو اور کسی ایسے شخص کے لیے کہ جو جنابت کی حالت میں ہو۔ تو مسئلہ بالکل واضح ہے، لیکن بعض ہمارے جو بھائی ہیں وہ اصرار کرتے ہیں، بعض ہماری بہنیں جو ہیں خاص طور پر وہ اصرار کرتی ہیں کہ نہیں، تعلیم و تعلم کے لیے اور دینی دروس کے لیے مسجد میں جایا جا سکتا ہے، لیکن شرعی دلائل کو اگر دیکھا جائے، انصاف کی نظر سے اگر دیکھا جائے تو یہی بات سمجھ آتی ہے کہ اس حالت میں تعلیم و تعلم کے لیے بھی اور دینی دروس کو سننے کے لیے یا تدریس کے لیے اس حالت میں مسجد میں آنا جائز نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔